अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो रेड सब्सक्रिप्शन बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके आप हम सब के सब्सक्राइबर बन सकते हैं। अऊज़ु बिल्लाहिस्समीउल अलीम मिनश्शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पारा नंबर 1 सूरतुल बक़रा सफ़ा नंबर 11। अल्हम्दुलिल्लाह हमने अल्लाह ताला की तौफ़ीक़ और मदद से आयत नंबर 34 तक पढ़ा था। आज इंशाअल्लाह अल्लाह ताला की तौफ़ीक़ और मदद से आयत नंबर 35 से सबक शुरू करेंगे। अल्लाह ताला से ये दुआ है अल्लाह ताला मुझे और आपको अमल करने की तौफ़ीक़ आसान फरमाए। वक़ुल्ना या आदम उस्कुन अंत व ज़ौजुकल जन्ना। वाव का माना और कुलना कहा हमने, या आदम ए आदम, मुस्कुन सुकूनत इख्तियार करो रहो, अंता तू, आप, व ज़ौजुका और आपकी बीवी, व ज़ौजुकल जन्ना आप और आपकी बीवी जन्नत में रहो। ये आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम की यहाँ पे फ़जीलत नंबर 3 बयान की है अल्लाह ताला ने कि अल्लाह ने आदम अलैहिस्सलाम को पैदा करने के बाद जो उनकी बीवी अम्मा जी हव्वा अलैहिस्सलाम को पैदा किया और फिर अल्लाह ने उनको जन्नत में मकान जगह अता फरमाई कि वहाँ पे रहना है। और उसके बाद अल्लाह फरमाते हैं वकुला मिन्हा रगदन, वो का माना और कुला दोनों खाओ, मिन्हा इससे, रगदन इत्मीनान के साथ। जन्नत में अल्लाह फरमाते हैं हैसु शिअतुमा, जहाँ से तुम दोनों चाहो जन्नत में रहो, ये तुम्हारा मस्कन है, ये तुम्हारा घर है। और उसके बाद जहाँ से जी चाहे जो चाहे तुम वहाँ से खाओ पियो तुम दोनों। वला तक़रबा, और इसके साथ साथ अल्लाह ने ये एक ज़िम्मेदारी भी लगाई है, वला तक़रबा, और ना तुम करीब जाना तुम दोनों, वला तक़रबा हाज़िहि शजरता, इस दरख्त के पास। अब ये दरख्त कौन सा है तो बाज़ रवायात में मुख्तलिफ़ बातें मिलती हैं, तो इसकी तफसील में जाने की कोई ज़रूरत नहीं। अल्लाह ने दरख्त का बतलाया तो दरख्त हो सकता है कोई भी होगा। तो हमारे यहाँ तो ये अमूमन ये बात मशहूर है कि गंदम का दाना ना खाना, तो ये बात दुरुस्त नहीं है। यहाँ अल्लाह ने फरमाया कि दरख्त के करीब नहीं जाना, तो वो दरख्त अल्लाह ताला ने उसकी तफसील नहीं बयान की, तो हमें उसकी तफसील में जाने की कोई ज़रूरत भी नहीं है। ये एक आजमाइश के तौर पर था कि अल्लाह ने जनाब आदम अलैहिस्सलाम और आपकी जो घरवाली हैं उनके ज़िम्मे की ड्यूटी लगाई कि इस दरख्त के पास नहीं जाना। अगर ऐसा करोगे, उसके पास जाओगे, फ़तकूना, बस तुम दोनों हो जाओगे। काना यकूनु इसका माना होता है होना, फ़ा का माना पस, तुम दोनों हो जाओगे, मिनस ज़ालिमीन, मिन का माना से, ज़ालिमीन जुल्म करने वालों में से। अगर तुमने ऐसा किया कि अल्लाह ताला के हुक्म को ना माना, तुम्हें जिस काम से अल्लाह ने रोका है, मना फरमाया है, अगर ऐसा तुमने कर लिया तो तुम दोनों अपने ऊपर जुल्म करने वालों में से हो जाओगे। उसके बाद अल्लाह फरमाते हैं फ़अज़ल्लहुमा शैतानु, फ़ा का माना पस, अज़ल्लहुमा दोनों को फिसलाया, जनाब आदम अलैहिस्सलाम को और अम्मा जी हव्वा अलैहिस्सलाम को। फ़अज़ल्लहुमा शैतान, किसने? शैतान ने। अब सवाल ये पैदा होता है कि जन्नत में शैतान कहाँ से आ गया? क्यों जी, सवाल तो बनता है कि वो भी जन्नत में रह रहा था, वो तो अल्लाह ने तो उसको कहा कि तू मरदूद है, तुझ पे लानत है, तू यहाँ से निकल जा। पीछे पड़ा है ना कल कि उसने सजदे से इनकार किया। अब बाज़ रवायात में मुफस्सिरीन इस तरह बतलाते हैं कि अम्मा जी हव्वा अलैहिस्सलाम और जनाब आदम अलैहिस्सलाम वो रोज़ाना जन्नत की सैर करते
یہ جنت کے جو ارد گرد ہے یہ اس تلاش میں رہتا کہ کہیں موقع ملے مجھے ان کا سامنا میرا ہو جائے تو میں کوشش کے ساتھ ان کو ورگلاؤں پھسلاؤں، اور یہ اس طاق میں رہتا شیطان ابلیس، تو اسی کوشش میں رہتا۔ بہرحال میں یہ آپ کو یہ بات یہ جو بتلا رہا ہوں یہ آپ اس کی کوئی مستند یہ اس بات کو نہ سمجھنا، لیکن جو میں نے پڑھا ہے جو سنا ہے اس کی کوئی تفصیل اس کی کوئی سند مستند نہیں ہے، لیکن پھر بھی یہ بات آپ کے سامنے یہ رکھنی ہے کہ اب دونوں اماں جی حوا علیہ السلام اور آدم علیہ السلام جنت کی سیر کر رہے تھے ایک دن کہ جنت کے باہر اس نے ان دونوں کو دیکھا اور اپنے سر کے اوپر مٹی ڈالنی شروع کر دی۔ اب اماں جی پوچھتے ہیں اس کو کیا ہوا، اس کو دیکھو پوچھو آدم علیہ السلام سے، تو یہ کیا کر رہا ہے؟ تو اس نے کہا میں برباد ہو گیا، میں ہلاک ہو گیا۔ بس یہ بہرحال کسی طریقے کے ساتھ اس نے نا جناب اماں جی حوا علیہ السلام اور آدم علیہ السلام کو اپنے جال میں پھنسایا اور کہا کہ یہ جو درخت ہے نا آپ کو بھلا دیا اور اس کے قریب جانے پر ان کو رضامند کر لیا۔ اب یہ دونوں چلے گئے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے یہ بات بیان فرمائی ہے کہ ان دونوں کو شیطان نے ورگلا لیا، پھسلا لیا، عنہا اس سے۔ اللہ فرماتے ہیں اس سے کس سے بلا، جس سے اللہ نے ان کو روکا تھا، منع فرمایا تھا۔ فاخرجہما، فا کا معنی پس، اخرجا ہما پس ان دونوں کو نکلوا دیا، مما اس سے، کانا فیہ جس میں یہ دونوں رہ رہے تھے جنت میں، اس سے وہاں سے نکلوا دیا۔ تو اللہ فرماتے ہیں یہاں اس بات کی تفصیل نہیں، یہ سورۃ الاعراف میں ہم پڑھیں گے نا وہاں پہ اس کی بہت زیادہ تفصیل آئے گی۔ وَقُلْنَا اهْبِطُوا اور ہم نے کہا اتر جاؤ، اهبطوا اتر جاؤ، بعضکم لبعض عدو تمہارا بعض کے لیے، آدم علیہ السلام اور شیطان ابلیس اور آدم علیہ السلام ایک دوسرے، فرمایا لبعض عدو دشمن ہو، وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ لَكُمْ وہ کا معنی اور لَكُمْ تمہارے لیے، فِي الْأَرْضِ زمین میں، مستقرن استقرار ٹھکانہ ہے، وہاں زمین میں تمہارے لیے ٹھکانہ ہوگا، وَمَتَاعٌ اور فائدہ ہوگا، إِلَى حِين ایک وقت تک، ایک مدت تک، جتنی تمہاری مدت ہے وہاں تک تمہیں فائدہ ملے گا۔ اس کے بعد اللہ فرماتے ہیں فَتَلَقَّى آدَمُ مِن رَبِّهِ، فا کا معنی بس، تلقا سیکھ لیے، آدم علیہ السلام نے، من ربہ اپنے رب سے، کلمات کچھ کلمات، فتاب علیہ پس وہ ان کلمات کے ساتھ متوجہ ہوئے، لفظی ترجمہ یہ، بس انہوں نے ان کلمات کے ساتھ رجوع کی۔ اب یہاں ایک بات ذہن نشین کریں کہ ہمارے ہاں جو ایک بات مشہور ہے کہ جب آدم علیہ السلام اور اماں جی حوا علیہ السلام کو زمین پر اتارا گیا تو پھر اس کے بعد انہوں نے آسمانوں پہ دیکھا کہ وہاں پہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ لکھا ہوا تھا، اس کے وسیلے کے ساتھ اللہ سے دعا مانگی تو اللہ نے ان کو معاف کر دیا۔ تو یہ بات بالکل ضعیف روایت ہے، درست نہیں ہے، من گھڑت بات ہے، ایسی کوئی صحیح سند کے ساتھ بات نہیں ملتی۔ یہ تو قرآن کا اسلوب ہے، قرآن میں ہم جہاں بھی پڑھیں گے انبیاء کے بارے میں تو انبیاء کے بارے میں جتنی دعائیں ہیں ڈائریکٹ انہوں نے اللہ سے مانگا ہے، بغیر کسی وسیلے کے ساتھ۔ جتنے بھی انبیاء ہیں سب کی دعائیں یہی ہوں گی، انہوں نے ڈائریکٹ اللہ کو پکارا اور بغیر کسی وسیلے کے۔ تو یہاں یہ بات ہمارے یہاں مشہور ہے کہ آدم علیہ السلام نے وسیلے کے ساتھ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وسیلے کے ساتھ اللہ سے دعا فرمائی، ایک بات۔ دوسری بات تو یہ بات تو قرآن کے بھی بالکل منافی ہے، جیسے کہ سورۃ الاعراف میں ہم پڑھیں گے کہ وہاں اللہ نے فرمایا کہ آدم علیہ السلام نے کلمات کون سے سیکھے تھے؟ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ رب کو ڈائریکٹ پکارتے رہے بغیر کسی وسیلے کے اور کسی توسط کے بغیر، کسی آسرے کے بغیر، ڈائریکٹ اللہ کو پکارتے رہے کہ اللہ ہم نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا ہے،
اللہ اگر تو نے ہمیں معاف نہ کیا تو ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ تو اللہ نے اس دعا کو قبول فرمایا، اور یہی وہ کلمات تھے جو اللہ نے آدم علیہ السلام کو القاء کیے، جو آدم علیہ السلام نے سیکھے تھے۔ فتاب علیہ انہو، کہ بے شک وہ هو التواب الرحیم، وہی بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا ہے، رحیم مہربان ہے۔ کہ انسان غلطی کر لے، گناہ کر لے، بڑا جرم بھی ہو، بڑے سے بڑا بھی ہو، تو بڑا تواب ہے، بڑا معاف کرنے والا ہے، اور بڑا ہی مہربان ہے۔ یہ آیت نمبر 37 تک کی آیت کا سبق ہے۔ کل انشاءاللہ اللہ کی توفیق اور مدد سے آگے پڑھیں گے۔ اب ان آیات کو تلفظ سے پڑھ لیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ وَقُلْنَا يَا آدَمُ اسْكُنْ أَنْتَ وَزَوْجُكَ الْجَنَّةَ وَكُلَا مِنْهَا رَغَدًا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وَقُلْنَا اهْبِطُوا بَعْضُكُمْ لِبَعْضٍ عَدُوٌّ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ فَتَلَقَّى آدَمُ من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك۔